دیکھیے جی، جب فضل الرحمان 2 دفعہ اسلام آباد میں آیا تھا لانگ مارچ کرنے کے لیے، اور وہ بلاول وہ کام پہ ٹانگنے والی مارچ کرنے آیا تھا، ہم نے تو نہیں روکا ان کو. ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے. آپ تو نہیں روک سکتے جب تک آپ قانون نہ توڑیں، اور ہم نے نہیں روکا ان کو. ہم 25 مئی کو ہم بالکل نہیں توقع رکھ رہے تھے کہ یہ ہمیں روکیں گے اور اس طرح ماریں گے. گھروں میں گھس کے انہوں نے جو کیا، ہزاروں لوگوں کو پکڑ لیا اور جو شیلنگ کی انہوں نے، اس کے باوجود لوگ نکلتے آئے، اس کے باوجود. لیکن یہ اس دن اگر میں اگلے دن وہاں لوگوں کو کہہ دیتا ٹھہر جاؤ، تو اگلے دن خون ہونا تھا. مجھے پتا تھا انہوں نے جس طرح مارا، لوگوں کو غصہ تھا اور کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور یہ انہوں نے جس طرح کی سختی پلان کی ہوئی تھی، جس طرح ربر بلٹس اور جو انہوں نے کیا، تو میں تو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ خون ہو یا کوئی نقصان ہو ملک کو. میں تو پرامن احتجاج چاہ رہا تھا. ابھی بھی مجھے پتا ہے یہ تو بیوقوف سا آدمی ہے، یہ مجرم پیشہ لوگ ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں. یہ رانا ثناء اللہ جو بھی جانتا ہے فیصل آباد میں یہ لوگوں کو مروانا، قبضے کرنا، یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. تو مجھے تو پتا ہے انہوں نے کیا پلاننگ کرنی ہے، لیکن ان کو نہیں پتا میں نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے. اور میں نے اب ایسی پلاننگ کروں گا، یہ جو بھی پلان کر لینا یہ اب روک نہیں سکے گا. کیونکہ جو عوام ہے نا جی، دیکھیں پبلک پلس اس وقت یہ ہے، میرے پیچھے لوگ پڑے ہوئے کہ کال دو، میں ان کو روک کے بیٹھا ہوں. کال تو میں نے دینی ہے، نکلنا تو ہے میں نے، اور اسی مہینے نکلنا ہے. دن میں صرف فیصلہ یہ کر رہا ہوں کہ دن میں تھوڑی سی میری تیاری پوری اور رہتی ہے اس کے لیے. وہ جب میں تیاری پوری کر دوں گا میں نے کال دے دینی ہے، کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانا. لیکن جو یہاں طاقت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اس ملک میں یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں. چوہدری صاحب نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اب بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان جت تیزی سے نیچے جا رہا ہے نا، اسحاق ڈار کو جو جینیس کو لے کے آئے جس نے 2 دفعہ ملک کو بینکرپٹ کیا ہے، جو کون مین ہے جس نے ہدایبہ پیپر مل کے اوپر وہ جو اس نے جو سائن کیا ہوا ہے اپنا ریٹرن کے نواز شریف کی فیملی کے لیے پیسے چوری کر کے لانڈر کر کے باہر لے کے جاتا تھا، اس آدمی کو یہاں آنے دیا، وہ بھی آ گیا، NRO بھی مل گیا، معاف بھی ہو گئے. لیکن کیا ملک رک گیا نیچے جانے سے؟ وہ جا کے امریکہ کہتا ہے کہ جی مجھے 27 ارب ڈالر ری شیڈیول کرو، یعنی ہم پیسے نہیں دے سکتے. تو پاکستان تو کا دیوالیہ نکل گیا ہے. اب جدھر یہ لے گئے ہیں، اور جو بائیڈن نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان خطرناک ملک ہے، انہوں نے جا کے اتنے گھٹنے گوڈے دبائے ان کے، وہاں پیر پکڑے گئے، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. وہاں شرم نہیں آتی، ایک طرف آپ بھیک مانگنے جا رہے ہیں، دوسری طرف مہنگے مہنگے وہاں پیسے خرچ کر رہے ہیں. وہ اگلے بھی حقارت سے ان کو دیکھتے ہیں. اور کتنی یعنی ان کو کتنا نیچا سوچتے ہوں گے کہ اتنی محنت اور ان کے پیر پکڑنے کے بعد جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ اس قوم کو اس طرح کی ذلت سامنا کرنا پڑتا ہے جو اپنی عزت نہیں کرتی. میری فورن پالیسی، میں ان کو کہتا گیا، میں امریکنوں کو ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں، میں ان کو کہتا گیا کہ ان کی آپ یہ پیر پکڑیں گے، وہ اس سے نہیں وہ آپ کی فورن پالیسی یعنی آپ کی وہ کوئی مدد کریں گے. وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں جب ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ایک تو ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کے چوریوں کے پیسے باہر پڑے ہیں. آپ یقین کریں، میں جب پرائم منسٹر بنا، مجھے کتنے ہیڈز آف اسٹیٹ نے کہا کہ شکر ہے پاکستان میں کوئی ایماندار پرائم منسٹر آیا. مڈل ایسٹ کے اندر مجھے انہوں نے کہا. اچھا، سو جب ان کو پتا ہے کہ آپ چور ہیں اور آپ جا کے ان سے پیسے مانگ رہے ہیں، اور وہ آپ کو حقارت کی بھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اتنی اس نے وہ ہمارے لیے شرمناک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ڈینجرس ملک ہیں اور ہمارا نیوکلیر کی بات کی. یہ ہمارے لیے سب کو، اور میں وہ طاقتوں کو بات کر رہا ہوں جو اس ملک میں فیصلے کرنے والی طاقتیں ہیں، کیا وہ نہیں دیکھ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ؟ اچھا خان صاحب دیکھیں، یہ جو سارے ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو پوری پاکستانی عوام جانتی ہے. آپ نے بھرپور جلسے کیے، لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، اس پہ یقین کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ووٹ بھی دیا نوئنگ دا فیکٹ کہ آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا. سر اب سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت حالات ملک کے جس طرح آپ بتا رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے، معیشت ہماری بالکل اس وقت تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں خدا نخواستہ. موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی طریقہ کار، کوئی پرامن حل آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو موجودہ کرائسس ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے ایک کوشش کی
کچھ ملاقاتوں کا بھی ہم نے سنا, اس کے اوپر اگر آپ بات کرنا چاہیں, آپ کی مرضی ہوئی نہیں ہوئی, تو کیا کسی جگہ کے اوپر کوئی رابطہ بھی ہے یا پھر بالکل ٹوٹل ایک لائن کاٹ دی گئی ہے اور اطراف آپ بیٹھی ہوئی ہیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر ویٹنگ فار سم ڈیوائن انٹرونشن کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں؟ دیکھیں ملک کی ٹریجڈی کیا ہے. ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ جنرل مشرف نے ہٹایا دونوں جماعتوں کو چوری کے اوپر, دونوں دفعہ دو دفعہ, جب ہٹائے گئے تو انہوں نے کہا دونوں کرپشن کے اوپر. زرداری کو جیل میں نواز شریف نے کرپشن پہ ڈالا. مشرف کو ایک دم لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی جب آیا کیونکہ ان کی کرپشن سے لوگ تنگ تھے. مشرف نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ملک کا جب ان کو این آر او دیا. انہوں نے آ کے 10 سال مل کے ملک کا بیڑا غرق کیا, 4 گنا زیادہ قرضہ پاکستان کا بڑھایا. مجھے لوگوں نے ووٹ دی ان کی مخالفت میں اور ان کو اوپر ہمارے لا کے پھر مسلط کر دیا. اور یہ سمجھتے جنہوں نے بھی کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ جی کیونکہ ہم نے کیا تو اب لوگ ان کو پسند کر لیں گے, کہ جی ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا ان کے کرپشن کیسز جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے. لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے اور بتا نہیں سکتا پیسہ کدھر, نہیں جی یہ ثابت نہیں ہوا, تو ان کو اوپر آ کے بٹھا دیا. اب پبلک کا جو ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں نا, نمبر 1 یہ کہ ایک تو بیرونی سازش, خود ہی انہوں نے سائفر کا کلیم, اب تو واضح ہو گیا نا کہ سائفر تھا, پہلے تو کہتے تھے کہ سائفر تھا ہی نہیں, اب تو واضح ہو گیا. اس کے بعد چور جو سارے ایک دوسرے کو چور کہتے تھے وہ اکٹھے ہو کے میرے خلاف آ گئے اور ان کو اوپر بٹھا دیا. ایک اس کے اوپر ریئیکشن آیا پبلک کا. تیسرا ریئیکشن آیا, انہوں نے کہا جی مہنگائی کم کریں گے. 50 سال میں مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے, سب سے زیادہ مہنگائی آج پاکستان میں 50 سال میں, اور معیشت نیچے جانی شروع ہو گئی. اب ابھی بھی جو اس ملک کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں حیران ہوں کہ جو اس ملک میں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, کیا اس کو نہیں پتا چل رہا ملک کدھر, اور ان کو پتا ہے عوام کدھر کھڑی ہے. عوام بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے, اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, جی دیکھیں وہ فلانا کہہ دیا, وہ جگہ وہ سوشل میڈیا پہ کہہ دیا. قوم ان کو نظر آ رہا ہے کھڑی ہے. سولوشن اس کی سولوشن الیکشن ہے. ان کو اچھا اب ڈرا ہوا ہے نواز شریف, وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتا, زرداری الیکشن نہیں کروانا چاہتا, سب ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے. رزلٹ اب اس رزلٹ کے بعد ان کی اور کام پہ ٹانگنی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ اب سب ڈر گئے الیکشن. اب کیا ان چوروں کی وجہ سے, کیونکہ یہ اب الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں, این آر او لے بیٹھے ہیں, اس کی وجہ سے ملک کی مستقبل داؤ پہ آپ لگانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ادھر ایک دفعہ ڈیفالٹ ہو گیا, خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟ کون اٹھائے گا ملک کو؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو پھر آپ سے جو ڈیمانڈ کریں گے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ اس نے بائیڈن کے منہ سے نکل گیا نا نیوکلیر پروگرام. یہ 80 کی دہائی سے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ یوکرین کی طرح وہ بھی اسکریپ ہو. یوکرین آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اگر نیوکلیر پروگرام ہوتا تو ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا. ہمارے دشمن چاہتے ہی ہیں اسلامک بوم, کہ جی اس کو اسلامک بوم کہتے تھے نا ہمارے نیوکلیر پروگرام. تو میں یہ ایک دفعہ اس طرف جس طرف یہ نکل گئے ہیں اب ہم, کیا ہمارے ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کدھر جا رہا ہے پاکستان؟ اور ایک ہی چیز بچا سکتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. جتنی دیر آپ الیکشن نہیں کرواتے اس ملک کے اندر معیشت ٹھیک